السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ حج کی وہ آیات ہے جو جہاد کے سلسلے میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس عنوان کا انتخاب آج اس مناسبت سے ہے جو اس وقت پورے سوشل میڈیا کا برننگ ایشو بنا ہوا ہے، اور بعض مرتبہ اس طرح کے حالات امت اور قوم کے حق میں پازیٹیو بھی اس وجہ سے بن جاتے ہیں کہ اس موقع سے ہم کو اس ٹاپک کے اوپر معلومات حاصل کرنے اور سمجھنے کی اور علم حاصل کرنے کی جستجو بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاد سے متعلق چونکہ بہت زیادہ مس انٹرپریٹیشن اب تک ہوتا رہا، اور خاص طور سے باطل طاقتوں کی جانب سے بہت زیادہ اس سلسلے میں مس گائیڈ کیا جاتا رہا پوری دنیا کو، اور خاص طور سے ہمارے اس ملک کے باشندوں کو، جس کی وجہ سے خود مسلمانوں میں بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد اصل میں دہشت گردی کا نام، وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد اصل میں ٹیررزم کو کہا جاتا ہے، اور وہ بھی خود مسلمان بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام جو اس طرح پورے افق پر اور سارے عالم میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل گیا ہے، تو اس اسلام کے پھیلنے میں جہاد کا بہت بڑا دخل ہے کہ اسلام میں چونکہ جہاد تھا اور تلوار کا زور تھا، اس وجہ سے اسلام پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل گیا ہے۔ مناسب معلوم ہوا کہ آج کے درس قرآن کے موقع پر ہم اپنی نزولی ترتیب سے ہٹ کر اس عنوان پر گفتگو کر لیں تاکہ قرآن کی روشنی میں ہم کو سمجھنے کا موقع ملے کہ آخر جہاد کیا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہے اور اس سلسلے میں اسلامی احکام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد لفظ بنا ہے جہد یجہد، جس کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا اور محنت کرنا، مشقت اٹھانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ انگریزی میں اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کے معنی ہوں گے اسٹرائیونگ اور اسٹرگلنگ۔ اس کے جو ٹیکنیکل میننگ ہے، جو اصطلاحی معنی اس کے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دین کو بنیاد بنا کر جو کوئی بھی محنت اور مشقت اٹھائی جاتی تو اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اسی لیے فقہا نے جہاد کی اقسام جو بیان فرمائی ہے ان میں کئی قسمیں بیان فرمائی، چنانچہ جہاد بالقلم، جہاد باللسان اور جہاد بالسنان، کہ اعلاء کلمت اللہ اور دین کو پھیلانے کے لیے جو آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں اس کو جہاد بالقلم کہا جاتا ہے۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے جو زبان سے محنتیں کی جاتی ہیں، مواعظ بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کیا جاتا ہے، خواہ وہ ایسے ہی بیانات کے ذریعے ہو یا سوشل میڈیا کو استعمال کر کے، اس کو کہتے ہیں جہاد باللسان۔ اور جو جہاد میدان جنگ میں نکل کر ہتھیار کو استعمال کر کے کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جہاد بالسنان۔ اس کے علاوہ اور بھی اقسام نکلیں گی جہاد کی، اور وہاں پر جو بیسک سوچ پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے
جو کوششیں اور محنتیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ خود مسلمانوں نے بھی اس لفظ کو قتال کے ساتھ خاص کر لیا۔ جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ قتال کے معنی ہے مقاتلہ کرنا، جہاد کے معنی بہت ساری کوششوں پر یہ مشتمل ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر پڑھنے میں آیا کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم سے کسی نے آپ کے درس قرآن کے بعد سوال کر لیا، کسی غیر مسلم نے، کہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق کیا ہے؟ تو فی البدی حضرت نے بڑا غیر معمولی جواب دیا اور فرمایا کہ دراصل دہشت گردی کے مٹانے کا نام جہاد ہے۔ یہ دونوں ایک نہیں ہے، بلکہ دہشت گردی کے مٹانے کو اصلاً جہاد کہا جاتا ہے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل نظام حیات، پوری زندگی کو یہ گھیرے ہوئے، ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے میں جتنے شعبوں کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ تمام شعبہ زندگی میں اسلام پراپر گائیڈ کرتا ہے، انہیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے اور کامیابی کے گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ آپ کھانا کھانے بیٹھ جائیں، آپ پانی پینے کے لیے بیٹھ جائیں، سائنس تو آج یہ ساری چیزوں کو مفید ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور آج سائنسی تحقیقات ہے، مگر کھڑے ہو کر پانی پینے اور بیٹھ کر پانی پینے میں جو طبی نقصانات ہے اور طبی فوائد ہے، وہ آج ڈاکٹرز نے اس کو واضح کیا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کیا نقصانات ہے اور بیٹھ کر پیشاب کرنے میں کیا فوائد ہے، ڈاکٹرز نے آج اس کو واضح کر دیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں اندر کچھ جراثیم باقی رہ جاتے ہیں جو بعد میں بڑے بڑے بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ مسواک کرنے اور مسواک نہ کرنے کے درمیان کیا فرق ہے، آج سائنسدانوں نے بیان کیا ہے اس کے فائدوں کو، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام نے یہ ساری چیزیں جو دی ہیں اور پوری شریعت کو ایک ڈیزائن کر کے اس بات کا ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہر انسان کا یہ لائف اسٹائل ہونا چاہیے، اور یہ شریعت ہر انسان کے گھر میں، اس کے بیڈ روم میں، اور یہ شریعت اس کی دعوتوں میں اور اس کے بزنس میں اور اس کی دکان میں اور اس کے آفس میں آنا چاہیے۔ یہ جو ڈیمانڈ اسلام نے کیا ہے، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اسلام ہر موڑ پر اپنے ماننے والوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسلام کے گائیڈ لائنز کو مس کرتے ہیں یا اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلتے ہیں، وہ نقصان ضرور اٹھاتے ہیں، اور مختلف جگہ نقصان اٹھاتے اٹھاتے وہ تجربات سے گزرتے ہوئے، ہر فیلڈ کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے، جس فیلڈ پر آ کر کے اور جس راستے پر آ کر کے رکتے ہیں نا، دیکھا جائے تو وہی اسلام کا راستہ ہوتا ہے۔ ایسے مثالیں بہت ہے، لیکن یہ بھی ہمارا وہ موضوع نہیں۔ بتانا اصل میں اس سے یہ مقصود ہے کہ جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں اگر رہبری ہوتی ہے تبھی یہ دین کامل ہو سکتا، اور اگر ہر شعبے کی رہبری نہ ہو تو یہ دین کامل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی مختلف شعبہ زندگی میں ایک اہم ترین شعبہ یہ اسلام کا ڈیفنس سسٹم ہے۔ جیسے ایک ملک کا پورا نظام ہوتا ہے کہ اس کا اپنا اکنامیکل سسٹم ہے، اس کا اپنا سوشل سسٹم ہے، اس کا اپنا جسٹس سسٹم ہے، جوڈیشری کا سسٹم ہے، اس کا اپنا جو ہے ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ ایسے سارے سسٹمز کے اوپر ایک پوری کنٹری کا سسٹم ڈیزائن ہوتا ہے اور وہ پورے کنٹری کا ایڈمنسٹریشن کہلاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی سسٹم ایسا ہو کہ جس میں کوئی ایک شعبے کے سلسلے میں رہبری نہ ہو تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس شعبے میں اور اس ڈپارٹمنٹ میں وہ کنٹری ویک ہے یا ناکام۔ ایسے ہی اسلام کا اپنا پورا اکنامیکل سسٹم ہے، سوشل سسٹم ہے، اس کا اپنا جو ہے جوڈیشری کا نظام ہے، اور اسلام کا اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ ایسے تمام کے تمام سسٹمز اسلام کے اپنے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنا بہترین دین دیا۔ ایسے ہی ڈیفنس سسٹم بھی اسلام کا اپنا موجود ہے، اور اتنا منصفانہ اور اتنا عادلانہ نظام ہے، اللہ اکبر، کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ گائیڈ لائنز دینے والا جو ہے وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے، انسان کا بنانے والا ہی ہو۔ آپ دیکھیے کہ اگر اسلام ہمیں یہ رہبری نہ کرتا کہ اگر ہمارے اوپر ظلم ہو جائے تو ایسے موقع پر ہم کیا کریں، اگر اسلام ہماری رہبری نہ کرتا کہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ہمارے ظلم کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو ہم کیا کریں، تو اگر ہم کو یہ رہبری نہ ہوتی
تو آپ سوچئے کہ ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی گائیڈ لائنس نہیں، اور پھر کیا ہوتا؟ ہم سرنڈر ہو جاتے، اور سرنڈر ہو جانا یہ کسی بھی کامیاب اور زندہ قوم کی علامت نہیں۔ سرنڈر ہو جانا اپنے ویکنس کو بتاتا ہے۔ بحیثیت قوم ہم ایک ویک سسٹم اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کی ہم کو رہبری کی ہے قرآن میں، اور احادیث مبارکہ اس قرآن کی تفسیر کے لیے بھری پڑی، الحمدللہ ثم الحمد۔ اور یہ بھی اتنا بہترین نظام کہ جہاد کا جو موقع ہوتا ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ جہاد کے وقت میں جو مجاہدین ہوتے ہیں وہ اپنے مد مقابل کے سلسلے میں بہت زیادہ غصے میں ہوتے، اور اس قدر غصے میں ہوتے ہیں کہ اندرونی جذبہ یہ ہوتا کہ کس طرح ہم اپنے سامنے والوں کی قوم کو بحیثیت قوم مٹا کر کے رکھ، لیکن اس موقع پر بھی اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ہوش مندی کے ساتھ کام کرنا ہے، غصے سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کر کے پٹک دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے غصے پر قابو رکھے اور ہوش و حواس کے ساتھ اپنے سارے کاموں کو انجام دے، وہ اصل میں پہلوان۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کس وقت کے لیے یہ ہدایات دی جائے، ایسے وقت میں جبکہ مد مقابل کے لیے یہ جذبات ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ اب انگڑائی نہ لے سکیں، ایسے جذبات ہوتے ہیں ایسے وقت میں، جبکہ سامنے والے مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دینے اور ان کی لاشوں کو تڑپانے اور ان کے بیویوں کو بیوہ کرنے اور بچوں کو یتیم کرنے کے ارادوں سے وہ پورے ہتھیاروں کے ساتھ لوہے میں لیس ہو کر، لوہے میں ڈوب کر وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر چکے ہیں، اور ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان فوجیوں کو جو ہدایات دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم کسی کے مقابلے پر جائیں تو بچوں کو ہاتھ نہ لگانا، بچوں کو قتل نہ کرنا، خواتین کو قتل نہ کرنا۔ اس قوم کے جو رہنما لوگ ہیں، جو رہبر لوگ ہیں، اور جو اس قوم کے جو ہے قائدین ہیں، مطلب قائدین سے مراد مذہبی رہبر اور مذہبی رہنما ہے، ان لوگوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، یہ ساری ہدایات دی جا رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو جلانا نہیں، کیونکہ جلانے کا حق سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، الحمدللہ۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کا مسلح نہ بنا۔ مسلح کہتے ہیں کہ قتل کرنے کے بعد ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک کاٹے جائیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت کے لیے دی جا رہی ہے جبکہ عین جہاد کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ کسی قوم سے تمہاری اگر دشمنی ہو تو یہ دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرنا چھوڑ دو۔ غور کیجیے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ عدل کا راستہ، انصاف کا راستہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قتل و قتال کے لیے تمہارے سلسلے میں آگے نہ بڑھیں، جو تمہارے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، ان کو بالکل بھی قتل نہ کر۔ اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ جو تمہارے جہاد کے در پر نہ ہو تم ان سے جہاد نہیں کرے۔ ہاں، جو لوگ خود تم کو قتل کرنے کے لیے آئے تو دفاعی طور پر ان کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ ایک مستقل ایک باب ہے، اس کی ایک ترتیب ہے، اور اس کے لیے اسلامی حکومت چاہیے، اسلامی نظام مملکت چاہیے، وہ پوری تفصیل۔ تو آپ یہ غور کیجئے کہ اگر کوئی ایسا سسٹم نہ ہوتا اسلام کے پاس تو اسلام ناقص کہلاتا، لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، تو جس طرح ہر طرح کا سسٹم اسلام کے اندر موجود ہے، ایسے ہی اسلام کا اپنا ڈیفنس سسٹم بھی ہے،
اور اسی ڈیفنس سسٹم کا نام جہاد ہے۔ اب جہاد دونوں طرح کا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلام کا دفاع کرتے ہوئے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کیوں ہوا، تو کہتے ہیں کہ وہ ڈیفنس کے لیے ہوا ہے، آپ نے صرف دفاعی جہاد کیا ہے، اقدامی جہاد آپ نے نہیں کیا۔ کہ اگر کوئی مدینے کے اوپر حملہ کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حملہ آوروں سے مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ نے جہاد کیا۔ جیسے غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں، ایسے ہی غزوہ احد ہے، اس میں آپ نے دفاعی جہاد کیا، آپ دفاعی پوزیشن میں۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے اقدامی جہاد نہ کیا۔ اگر کوئی ہمارے گھر پر حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کا دفاع کریں گے، اور اگر کوئی ہمارے گھر پر تو نہیں آیا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ہم کو مٹانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے لیے اقدامی جہاد کیا۔ جیسے غزوہ تبوک میں جب یہ بات سامنے آئی اور پتہ چلا کہ جو ہے رومن آرمی نے مسلمانوں کو ختم کرنے اور اسلام اور مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر رکھی ہے اور وہ اس کے اندر بہت آگے بڑھے جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے تبوک اپنا پورا قافلہ لے کر کے چلے گئے۔ کیا ہوا کہ دشمن گھر میں بیٹھ کر کے ہم کو مٹانے کی سازش کر رہا تھا تو اس کے گھر پر پہنچ گئے، اور اگر دشمن ہمارے گھر پہنچ گیا تو اس کا ڈیفنس کرنے لگے۔ تو یہ دونوں قسم کا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی شاید ایک موقع پر سنایا تھا، بلکہ جمعہ کے بیان میں اپنے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کل جو غزوات ہوئے ہیں وہ تقریباً 82 کے آس پاس غزوات اور معرکے سب ملا کر، اور اس میں جو شہداء کی تعداد ہے، شہداء اور مقتولین دونوں طرف جو شہداء کی اور مقتولین کی تعداد ہے وہ کل ملا کر کے 1018 کی بنتی۔ کیا ہوا؟ 1018 جیسی ایک قلیل تعداد پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا، اور اسلام پھیلنے کا مطلب کیا ہوا؟ پورے جزیرۃ العرب سے ظلم کو ختم کر دیا گیا، پورے جزیرۃ العرب سے بے روزگاری کو ختم کر دیا گیا، پورے جزیرۃ العرب سے جہالت اور ناواقفیت اور الٹریسی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اسلام پھیلنے کا مطلب کیا ہوا؟ پورے جزیرۃ العرب کے پولیٹیکل سسٹم جو امبیلنس تھا اس کو بیلنسڈ کر دیا گیا۔ اسلام کے پھیلنے کا مطلب کیا ہوا؟ پورے جزیرۃ العرب میں تمام انسانوں کو انسانیت سکھا دی گئی، ہیومینٹی کا غیر معمولی سبق پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گئے۔ اسلام پورے جزیرۃ العرب میں پھیل جانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تمام کی تمام تر کامیابیاں، دنیاوی اعتبار سے سکون اور آرام، تمام لوگوں کو ان کے حقوق، مسلمانوں کو مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کو غیر مسلموں کے حقوق، ہر ایک کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس ملنا شروع ہو گئے۔ پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل جانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ صرف ہیومن رائٹس ہی نہیں بلکہ اینیمل رائٹس تک، اینیمل رائٹس ہی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اس کے حقوق کے راستوں کو راستے کا حق ملنے لگا۔ اور پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیلنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ پانی کو پانی کا حق ملنے لگا، کہ سمندر کے اور ندی کے کنارے بیٹھ کر کے بھی اسراف کرنے سے روک دیا گیا پانی۔ پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل جانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ بلی کو بلی کا حق مل جائے، کتے کو کتے کا حق ملے، اونٹ کو اونٹ کا حق ملے، کوئی جانور کی بھی حق تلفی نہ ہو۔ ایسے ہر چیز کے صرف ہیومن رائٹس نہیں بلکہ ہر چیز کے ایوری تھنگ رائٹ، ایوری ون رائٹ سب کو ملنے لگے۔ اور اس کے لیے جو اسٹرگل کرنا پڑا، اس کے لیے جو جہاد کی تعداد اور نمبر آف جہاد ہے وہ ہے تقریباً 82، اور یہ 82 اسٹرگلنگ میں، اس جہاد میں مسلمانوں کی جانب سے شہید ہونے والے اور غیر مسلموں کی جانب سے قتل ہونے والے لوگوں کی تعداد 1018۔ غور کیجئے 1018۔ اور فار ایگزامپل صرف ایک اور ایک جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں جو لوگ مرے ہیں ان کی تعداد 75 لاکھ، 75 lakhs۔ اور رزلٹ کیا ملا اس کے پیچھے؟ کوئی رزلٹ نہیں۔ آج تک کوئی جو ہے مورخ، کوئی تاریخ لکھنے والا اور کوئی بڑے سے بڑا دانشمند یہ بتا نہیں سکا کہ پہلی جنگ عظیم کا فائدہ کیا ہوا انسانیت کو اور دوسری جنگ عظیم کا فائدہ کیا ہوا انسانیت۔ 75 لاکھ آدمیوں کو قتل کر کے، ان کی لاشوں کو تڑپا کر کے، خون اور
مٹی میں اس کو لت پت کر کے، اور جو لوگ ہینڈیکیپ ہوئے اور جو معذور ہو گئے اس کی تعداد تو پتہ نہیں اور کتنی ہے، جو صرف قتل ہوئے ہیں ان کی تعداد یہ، اور فائدہ کچھ۔ اب بتائیے کہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا۔ بہت ہنسی آتی ہے اس طرح کی بچکانہ باتیں سن کر، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ خود ہمارے مسلمان بھائی بھی ناواقفیت کی وجہ سے ایسی بچکانہ باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ٹیررزم نہیں ہے جہاد، بلکہ جہاد نام ہے اس ٹیررزم کو مٹانے کے فلسفے، اس طریقہ کار اور اس سسٹم کا جو سسٹم اس دہشت گردی کو مٹانے کے لیے انٹروڈیوس کیا گیا، اس کا نام جہاد۔ اچھا، اس جہاد میں جس طرح سے مسلمان اپنی مسلم کمیونٹی، مسلم سوسائٹی کو کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، ایسے ہی اگر وہ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں مکس کمیونٹی ہو، جیسے ہمارا اپنا ملک، یہاں پر ہندو بھائی بھی ہیں، یہاں پر سکھ بھی ہیں، یہاں عیسائی بھی ہیں، یہاں بدھسٹ بھی ہیں، یہاں جینس بھی ہیں، یہاں SC ST بھی ہیں، یہاں دلت بھی ہیں، یہاں ہر قسم کے لوگ رہے۔ تو جس طرح ہم اپنے آپ پر مسلمانوں پر ظلم سے بچانے کے لیے، جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو اسٹرگل کرتے ہیں وہ جہاد، ایسے ہی اگر مسلمان اپنے غیر مسلم بھائیوں کو ظلم سے بچانے کے لیے اسٹرگل کریں گے تو وہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد تو آپ کے ہمارے جان اور مال کے تحفظ کے لیے ہو، اس کے لیے اسٹرگل جو کیا جاتا ہے اس کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب غیر مسلم جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا یہ جہاد ہے اور جہاد کا حصہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کا نام بھی جہاد ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بہت مطمئن رہنا چاہیے کہ اسلام کوئی غیر عادلانہ اور نامنصفانہ مذہب نہیں۔ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ 13 سال تک مکی زندگی میں آپ کو اجازت نہیں تھی کہ کسی کا کوئی بدلہ لے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی حکومت اور سلطنت اس وقت تک نہیں تھی، کوئی حکومت آپ کے پاس نہیں تھی تو آپ کو اجازت نہیں تھی، آپ کے ہاتھ میں کچھ سسٹم نہیں تھا۔ ابھی مکہ مکرمہ میں جب سسٹم نہیں تھا تو بس ایسے ہی مقابلے کے لیے نکل جانا، یہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو مشکل میں ڈالنا، اس لیے جب تک تو اجازت نہیں تھی۔ اور جب باضابطہ ایک مدینہ منورہ ایک اسلامک اسٹیٹ کی حیثیت سے وجود میں آیا، اور سب سے پہلی ٹریٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے تیار کروائی، بلکہ تیار کی، اور سب سے اس کے اوپر دستخطیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لی، اور مدینے کے مسلمان، مدینے کے مشرکین، مدینے کے اطراف بسنے والے یہود و نصارہ، ان تمام کو ایک معاہدے میں آپ نے لیا، اور اس میں اس بات کا وعدہ آپ نے اور مسلمانوں نے ان لوگوں سے کیا، اور انہوں نے مسلمانوں سے کیا کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو سب دوسرے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، دوسرے کسی قبیلے کے اوپر ظلم ہوگا تو مسلمان بھی اس قبیلے کا ساتھ دیں گے، اور ظلم سے سب ایک دوسرے کو بچائیں۔ اور یہی ظلم سے بچنے اور بچانے کے لیے یہ سارے کے سارے معرکے اور سارے کے سارے جہاد اس زمانے کے اندر ہوئے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت نازل فرمائی جس میں اجازت دی گئی، اس میں بھی اللہ نے صراحت فرمائی کہ یہ اجازت دینے کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو قتال کی اجازت دی ہے۔ اذن للذین یقاتلون، ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ قتال کرتے ہیں تو ان کو ان کے ساتھ جہاد کی اللہ نے اجازت دی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ظلم کیا جا رہا تو ظلم سے روکنے کا جو کام ہوتا ہے اس کا نام جہاد۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے مدد کرنے پر خوب قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے شہر سے نکالا گیا ناحق نکالا، إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، بس صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ تو یہ کہنے کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، صرف اتنا کہنے کی بنیاد پر انہیں ان کے شہروں سے نکال دیا گیا۔ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے بھائی، کہ آپ کسی دوسرے مذہب والے کو برداشت نہ کر سکتے ہوں تو یہ کیسا نظام چلے گا پھر ملک و ملت کا؟ اور اسلام میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی کسی کو کہیں دیکھو تو قتل کر دو۔ یہ تو ایک خاص موقع پر جو ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں، اور بہت سارے مواقع پر ایمرجنسی کے حالات آ جاتے ہیں،
خود ہمارے ملک کے اندر بھی مشہور ہے، تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ اندرا گاندھی کے زمانے میں ایمرجنسی لگ گئی، تو ایمرجنسی کے وقت میں جو ہدایات دی جاتی ہے وہ ہدایات مستثنا ہوتی ہے ہمیں، ورنہ مسلمانوں کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو قتل کرے، مسلمان کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی ذمی کو، ذمی کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلم آ کر کے رہتے ہیں، جیسے سعودیہ، دبئی وغیرہ میں یہاں سے ہندو بھائی جا کر کے وہاں کماتے ہیں، وہ ذمی کہلاتے، تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی ذمی کو مسلمان قتل کر دے، اور اگر خدا نخواستہ مسلمان قتل کریں تو اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک مسلمان کو قتل کر دے۔ ایسے ہی کسی معاہد کو قتل کرنا بھی بالکل جائز۔ معاہد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہمارے ملک کے اندر کہ ہم بھی اور غیر مسلم بھی سب کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم ایک ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر رہیں۔ لہٰذا جب ہم نے یہ معاہدہ کر لیا، بالکل قطعاً ہم کو اجازت ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو قتل کریں، نعوذ باللہ۔ تو اسلام میں ایسی بالکل بھی کوئی اجازت نہیں کہ جب جس کو جہاں چاہے قتل کر دیا جائے۔ یہ تو بس یوں سمجھیے کہ ایک مس انٹرپریٹیشن، یوں سمجھیے کہ ایک مس گائیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو، یوں کہیے کہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہے، اور بس یوں سمجھیے کہ اسلام فوب کا ایک مشن ہے جس کو وہ پورا کر رہے ہیں، اور ہمارے اپنے بھائی بھی اسی کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے غلط فہمیوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اور احکامات جو نازل کیے کہ وہ تمام کے تمام احکام بالکل انصاف اور بالکل جسٹس کے اوپر مبنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اس طرح کی غلط فہمیوں سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔